بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جب ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور پیچھے پیچھے کفار مکہ گئے، حبشہ تک پہنچ گئے اور نجاشی کے سامنے بڑی کوشش کی کہ جو مکے سے جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ آئے ہیں اور یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سب کو وہاں سے نکال دیا جائے اور یہ لوگ پھر بے سہارا اور بے یار و مددگار مجبور ہو کے مکہ واپس آئیں۔ لیکن نجاشی نے صاف منع کر دیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئیں میں انہیں کبھی اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، یہاں یہ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ اس ناکامی کے بعد جب وہ لوگ واپس پلٹ کے آئیں تو ان کے دلوں میں جو دشمنی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، جو بغض و حسد اور کینہ تھا اور جو ان کی کوششیں تھیں وہ اور بڑھ گئیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ اس کے بعد کئی مرتبہ وہ لوگ جناب ابو طالب سے آ کے ملے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام پہنچا رہے تھے اسے پہنچانے سے روکنے کے لیے کہا۔ کئی مرتبہ کے آنے جانے کے بعد ہر مرتبہ جناب ابو طالب انہیں واپس کر دیتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جب ان کی دشمنی اور کوششوں کو بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تمام بنی مطلب اور بنی ہاشم کو امداد کے لیے بلایا اور دشمنوں سے کہلا بھیجا کہ کعبہ اور حرم کی قسم ہے، اگر محمد کے پاؤں میں تمہاری طرف سے کانٹا بھی چبھا تو میں سب کو ہلاک کر دوں گا۔ جناب ابو طالب کا یہ کھل کے کہنا کہ اب جو دشمنی تھی، جو ان کا بغض و حسد تھا کفار مکہ کے دل میں، وہ اور بڑھ گیا۔ اب وہ پوری طاقت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تیاری کر رہے تھے اور کوششیں کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کے جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو جب غیر محفوظ دیکھا تو فوراً ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حمایت کا وعدہ کیا تھا ان سب کو لے کر شیب ابی طالب میں، یعنی وہ درہ جو موروثی تھا جناب ابو طالب کا، یعنی ان کو ان کے آباء و اجداد سے ملا تھا، ان کی ملکیت تھا، وہاں لے کر چلے گئے۔ یہ واقعہ ماہ محرم سن 7 بعثت کا ہے۔ اکثر جب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں مجلسوں میں یا کسی گفتگو کے درمیان تو شاید کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یہ جو واقعہ جو شیب ابی طالب میں محاصرے میں رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند ساتھی، ان کے حامی و مددگار، تو یہ ایک 2 ہفتے کا، یہ 1-2 مہینے کا مسئلہ تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ مسلسل 3 سال تک اس محاصرے میں آپ لوگ رہیں، اور جب یہ لوگ اس شیب میں، اس درے میں چلے گئے رہنے کے لیے، تو یہاں باہر کفار مکہ نے ایک عہد نامہ تحریر کیا کہ جس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ عہد نامہ لکھنے والا منصور بن اکرمہ بن ہاشم تھا جس نے یہ لکھا تھا، جس کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بیکار ہو گیا تھا۔ یہ عہد نامہ جو لکھا گیا، کفار مکہ نے لکھا کہ بنی مطلب اور بنی ہاشم سے پوری طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ کسی طرح کا لین دین، خرید و فروخت، تعلقات، بات چیت، ہر طرح کا جو تعلقات تھے وہ سب کے سب منقطع ہو جائیں گے، اور کوئی ان سے کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتا، ان کی بات نہیں کر سکتا تھا، ان سے تعلقات نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایسے حالات میں آپ لوگ شیب ابی طالب میں رہے 3 سال تک، اور وہاں کا وہاں کے جو حالات تھے وہ اس طرح سے ملتے ہیں کہ کھانے پینے کی تکلیف تھی، ہر طرح کی پریشانیاں تھیں، خرید و فروخت ہو نہیں سکتی تھی، اور جو مکے میں باہر سے جو تاجر آتے تھے ان کے اوپر بھی کفار مکہ دباؤ بناتے تھے کہ وہ کسی طرح کا لین دین، خرید و فروخت ان لوگوں کے ساتھ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے وہاں کھانے کی قلت، اور روایات میں ہے کہ جب
بچے بھوک سے روتے تھے تو اس کی آوازیں دور تک آتی تھی، باہر تک آتی تھی، یہ لوگ سنتے تھے لیکن کسی کا دل نہیں پسیجتا تھا۔ ایسے حالات میں 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند مددگار، ان کے چند ساتھی اس حصار میں، اس محاصرے میں رہے۔ روایات میں اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں قیام کے دوران درختوں کے پتے تک کھائے ہیں، درختوں کے پتوں پر گزارا کیا ہے۔ ایسے حالات میں آپ حضرات وہاں رہے۔ یہ محاصرہ 3 سال کے بعد ختم کیسے ہوا، اس کے لیے ملتا ہے کہ باہر کچھ لوگوں کو خیال آیا یا ان کا دل پسیجا یا جو بھی بات ہوئی ہو، انہوں نے بات کرنا شروع کی کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ 3 برس ہو گئے اور وہ لوگ اس طرح کی پریشانی میں رہتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں بھی ابو جہل اور ام جمیل جیسے دشمن رسول، دشمن خدا، دشمن اسلام، اس میں بھی مخالفت کر رہے تھے کہ نہیں، ان کو جیسے رہتے ہیں ان کو رہنے دو، ہم ان کے اوپر بالکل کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات اٹھائی۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ابو طالب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو تم لوگوں نے معاہدہ لکھا ہے اور کعبے میں جو معاہدہ لکھ کے رکھا گیا ہے اسے جا کے دیکھو، اسے دیمک چاٹ گئی۔ جب ان لوگوں نے آ کے دیکھا تو حقیقت تھا کہ وہ جتنا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اتنا حصہ دیمک چاٹ چکی تھی، اور جو آپ نے بتایا تھا اتنا حصہ بچا تھا۔ تو یہ دیکھ کے یہ لوگ بہت پشیمان ہوئے، اور یہ محاصرہ، یہ قید و بند کی جو سختیاں تھیں وہ 3 سال کے بعد اس طرح سے ختم ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ لوگ واپس مکے آئے، اپنے اپنے گھروں میں آئے، اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ مختصر لفظوں میں واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہیں کہ 3 برس کی مدت تک یہ لوگ اندر رہے، تو جو لوگ باہر تھے ان میں سے کیا کوئی ایسا تھا کہ جس نے مدد کرنے کی کوشش کی ہو؟ کیا کوئی ایسا تھا کہ جس نے اس معاہدے اور اس محاصرے کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ کیا کوئی ایسا تھا کہ جس نے کسی بھی طرح کی مدد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنے کی کوشش کی ہو؟ جس نے بھی تھوڑی سی بھی مدد کی ہے، وہ چاہے جس گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کا نام تاریخ میں درج ہے۔ چند نام ایسے ہیں کہ جن کو آپ ڈھونڈیں گے بھی تو وہ نام نہیں ملیں گے، وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو بعد میں بہت مشہور ہوئے اور بہت مشہور کر دیے گئے۔ ان ناموں کو چھوڑ کے آپ کو بہت سے ایسے نام ملیں گے کہ جو بہت معمولی لوگ تھے، جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کوشش کی تھوڑی بہت رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی تعلقات کے بنیاد پر تھوڑی بہت مدد پہنچانے کی کوشش ضرور کی ہے لوگوں نے، لیکن جو بڑے نام ہیں ان میں سے آپ کو کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ملے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 برس تک مکے میں تھے ہی نہیں، اگر تھے تو خانہ نشین تھے۔ اب اس کی کیا وجہ ہوئی، اور مدد کی کہ نہیں کی، اور کی تو کس طرح سے مدد کی، اور نہیں کی تو کیوں کی، یہ بہت سے ایسے سوال ہیں کہ جو اس واقعے کو سننے کے بعد ذہن میں آنا چاہیے۔ اور مدد کرنے میں کس کے پاس اتنی حیثیت تھی جو مدد کر سکتا تھا، اور کس نے کی، کس نے نہیں کی، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آئیں گی۔ اور یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ 3 برس تک رہیں، آپ تاریخوں میں ڈھونڈیں، لوگوں سے پوچھیں کہ 3 برس تک جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے تو باہر جو لوگ تھے، کوئی باہر ایسا بچا تھا کہ جو اندر نہ ہو، رسول کا حامی بھی ہو؟ کیا کوئی ایسا تھا کہ جو باہر سے مدد کر سکتا تھا؟ اس نے کی کہ نہیں کی؟ اور جس نے کی اس کا نام تاریخ میں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن کچھ بڑے نام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لکھا کہ بہت بااثر تھے اور سب کچھ تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہیں کہ انہوں نے کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہو۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ جن پر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔